آج جب آپ تراویحیں پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد جب آپ کا ایک سٹار مومنٹ تھا جب آپ کے ساتھ لوگ تصویریں لے رہے تھے تو کچھ احباب وہاں پہ بڑی بڑی داڑھیوں والے موجود تھے. انہوں نے کہا یار یہ شعبدہ بازی بھی ہے کہ مسجد میں مولوی کو سٹار فیل دے رہے ہیں, اور عام روٹین میں تو یہ مولوی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ کیا پراڈو پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں آئی فون پکڑا ہوا, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تصویریں بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بڑی ایک سمپل بات بتاؤں گا کہ جو لوگ ہیں نا, اور یہ کنسیپٹ میرا بڑا ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور میں اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے سیلفی نہیں کھنچوائی, لوگوں نے میری ذات کو پریز نہیں کیا, لوگوں نے قرآن کو پریز کیا ہے, لوگوں نے قرآن کی محبت میں تصویر کھنچوائی ہے. میرے سے کیا, میری کیا اوقات ہے, میری تو اوقات زیرو ہے. میں تو یہ واحد بندہ ہوں شاید جو بلیو کرتا ہے, جس کو اس حقیقت کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے جو ہے نا مجھے 100% جو ہے نا وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اویئر رکھا ہوا ہے. جو روایتی مولوی ہے وہ کیوں نہیں وہ عزت کما پا رہا, قرآن وہ بھی سنا رہا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, خاص اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. ایک عام بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن جاتا ہے, نہیں بنتا. اور کیوں نہیں بنتا؟ کون بنا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کا اب میں وہ نام یاد نہیں آ رہا. نہیں نام مجھے یاد بالکل آ رہا ہے, مجھے بندے کا بھی پتہ ہے. بڑا مشہور تھے وہ, کوئی دہی بلوں کے حوالے سے ان کو بڑا عروج میں ملا, وہ صدر پاکستان کے منصب پہ فائز ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ایک بندے کو جو ہے, اور یہ آپ کو وہ مثال دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنانے پہ اللہ ہی قادر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ پیرامیٹرز نہیں ہے کہ فلاں بندے کو کرنا ہے یا فلاں کوالٹیز والے نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ان سا مرضی منصب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک روایتی مولوی صاحب ہمارے مسجد میں امامت کرتے ہیں, وہ لینڈ کروزر لینا چاہ رہے ہیں, تو کچھ بتائیں, میں انہیں جا کے ہاں وہ کاروبار کریں, رزق حلال کمانے کی جستجو کریں, اور ان کو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے بس اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا ہے اور میں نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, یہ طلب ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سپارک انسانوں کے اندر ہونا چاہیے, ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے, صرف مسجد کے مولوی. ہمارے ہاں مولوی کیوں کام نہیں کرتا؟ مطلب کہ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ دیکھتے ہیں مدرسوں کے اندر اس میں سمجھتا ہوں مدارس کی انتظامیہ جو ہے انوالوڈ ہے. مدارس کی انتظامیہ جو ہے ان کو شعور نہیں دیتی اور دنیاوی تعلیم سے دور رکھتی ہے. اور ایک اس طرح کا میکینزم اور سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا ہے کہ جو بندہ مدرسے چلا جاتا ہے اس کا کنسیپٹ ایسے ڈیولپ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی دنیاوی تعلیم ہی حرام ہو گئی, نعوذ باللہ. اس طرح کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار یہ دنیا والے سارے جو ہے نا یہ بیکار ہیں اور یہ آخرت کا ذخیرہ ہے, بس اسی فیلڈ میں رہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے, اور اس بات کا پورا مجھے میرا کنسیپٹ کلیئر ہے, اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ دنیا کا ہر امور سر انجام دو دین کے اصولوں پر رہ کے. دیٹس اٹ. یہ فلسفہ اسلام کا. اور جو من گھڑت فلسفے ہیں نا ان نے ہماری یوتھ کو, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, نہ مجھے کسی کا خوف ہے, یہ جو مسکنسیپشن جو ہے نا ڈیولپ کی گئی ہے مدارس کے بچوں کے اندر. کتنے عرصے سے آپ قرآن پاک سنا رہے ہیں مسجد میں؟ 23 سال سے. 23 سال سے. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری جو ہے وہ 33 ہونے والی ہے. میرڈ ہیں؟ بالکل میرڈ ہوں. ایک شادی ہے, 2 ہیں؟ ایک شادی ہے. یا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں کہنا دوسری کا ارادہ ہوگا شاید. آپ کی جو اہلی ہیں وہ انٹرویو نہیں دیکھیں گی؟ آپ نے بلا خوف ہی کہہ دیا. ان کو پتا ہے کہ اتنی ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ کانفیڈنٹ ہے نا. اچھا, میں کہا شاید کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں. ارادہ کون مرد نہیں رکھتا, جو کہتا ہے, جو مرد کہتا ہے نہیں رکھتا وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا چلے مجھے بتائیں کہ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ؟ 3 بچے. اچھا 3 بچے ہیں. میں نے سنا کہ آپ کے بیٹے کی کچھ طبیعت خراب تھی. بس اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ پروگرام کا پارٹ بنتا, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اصل میں ہم اس کو میڈیا پہ نہیں لاتے. اچھا لیکن الحمدللہ ہی از فٹ. آپ قرآن پاک جب ختم کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب کی وہ خدمت ہوتی ہے, تو آپ کی خدمت ہوتی ہے یا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس دن؟ ہم اس دن جو ہے نا اونٹ کی مندی کھلاتے ہیں اپنے تمام تر نمازیوں کو کھلاتے ہیں. ہاں, تو وہ اس طرح وہ جو ہاتھ کے اندر یوں کر کے آتے ہیں وہ ہاتھ کے نہیں, وہ رشوت دی جاتی ہے, انعام نہیں وہ دیتے ہیں امام مسجد کو. کبھی ہوا ہے کہ قرآن ختم کیا اور پھر کیا اکٹھا ہوتا ہے ادھر پانی کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ جو لوگوں نے پی کے وہاں پہ پھینکی ہوتی ہیں. اس کے انہیں یہ تو نہیں لگ رہا تھا کہ ہم یار اتنے امیر امام کو اور کیا دیں؟ نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, میرا کنسیپٹ کلیئر ہے نا. ہم اس چیز کو پروموٹ ہی نہیں کرتے. مجھے اجر چاہیے اللہ سے, مجھے لوگوں سے اجر نہیں چاہیے, میں اپنے نیکیاں ضائع کروں. آپ کے اکثر ہم ویڈیوز وائرل دیکھتے ہیں, اپنے چینل سے کر رہے ہیں یا یہ لوگوں کے چینل پہ یہ جو آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی اپنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوتی ہیں اپنے پلیٹ فارم سے؟
کون سی ویڈیوز کی بات؟ آپ جب تراویحوں کے دوران قرات کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ وہ تو ہمارے پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ, ہمارے مسجد کے اندر, وہاں سے ہمارے پیجز کے اوپر سے. آپ کے سوشل میڈیا پہ کتنے فالوورز ہیں؟ تقریباً کلیکٹیولی 1.2 ملین پلس ہے. پیسہ کما رہے ہیں ان سے؟ نہیں, مونیٹائزیشن نہیں. کیوں نہیں کما رہے؟ ابھی آپ مجھے ایک بتا رہے تھے کہ میں پاکستان کے لیے جو معاشی طور پہ وہ طریقہ نہیں پتا نا, آپ سے ٹیلنٹڈ بندہ نہیں کرتے مونیٹائز. آپ کا مونیٹائز ہو نہیں پا رہا یا آپ کرنا نہیں چاہ رہے؟ بندہ نہیں مل رہا, ٹائم بھی نہیں مل رہا. اچھا, مطلب کہ آپ مونیٹائزیشن کے حق میں ہیں؟ میں بالکل حق میں. کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر کیوں نہیں آن کیا ابھی تک؟ کرے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, مجھے نہیں ٹائم مل رہا نا. وہ ایسا بندہ مونیٹائزیشن کو حلال سمجھتے ہیں؟ کیا حرام ہے اس میں؟ آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایڈز کچھ اس طرح. ہاں, اب بمپر سوال مجھے پسند آتا ہے نا. میں نے پچھلی اس میں کہا تھا کہ کیونکہ ایڈز وغیرہ آتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو نہیں کیا. ابھی آپ نے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا, آپ کر دیں. اب میں بتا رہا ہوں, اب میری بات جو ہے نا پوری ہونے دیں. میں نے پچھلی انٹرویو میں کہا کہ کیونکہ ایڈز وغیرہ چلتے ہیں. اب لیکن آپ نے مونیٹائزیشن آن کی ہو یا نہ کی ہو, یوٹیوب کی اور فیس بک کی پالیسی آ گئی ہے کہ ہم نے ایڈ دینے دینے ہیں. تو اب ہم اگر ایڈ دینے دینے ہیں تو پھر ہم پیسے بھی کتنے کے پیسے کما لیں گے اس سے؟ مجھے نہیں پتا. یہ تو ہم نے آپ سے پوچھنا نا فگر کتنے کما لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا, میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میں بھی ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کتنے پیسے. لیکن آپ نے کبھی نہیں مونیٹائزیشن کے اوپر کبھی آپ کو نہیں فیکٹس فگرز کا پتہ؟ مجھے تھوڑا بہت پتا ہے. وہ میں آپ کو, اب ہو سکتا ہے کہ میرے ڈیٹیل غلط ہو. میں اب کیا بتاؤں, 1 ملین ویوز پہ ڈفرینٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, اس لحاظ سے اندازاً منیمم کتنے ہو جائیں گے. اب میں کیا بتاؤں, میں اندازاً ایک رف فگر. اگر آپ کے کتنے ویوز آئے تھے ایوریج؟ ایوریج ہمارے کچھ 4-5 لاکھ ویوز ہوتے ہیں ہر ویڈیو پہ. تو 4-5 لاکھ پہ میرا خیال ہے پر ویڈیو $100-150. مطلب مہینے کی اگر 15 ویڈیوز ہیں تو $1000. چلے جب ہم کمانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ. فلاحی کاموں میں وقت ابھی بھی کر رہے ہیں. میں وہ اس کا شیئر نہیں کرتا کسی سے اپنے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اس کی تشہیر کرنا پسند نہیں کرتا. میرے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینٹ ہے کہ نہیں کہ وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کے یہاں جو چھپ کے کی جائے, خلوت میں کی جائے. ان فیوچر کیا پلانز رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے معاملات ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا ہم آپ کو آگے کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر؟ انشاءاللہ جو ہے آپ کہہ دیں کہ آپ ان فیوچر میری دوسری شادی دیکھ رہے ہیں. نہیں, وہ اصل میں اس کے لیے کافی مجبور ہمت کرنی پڑے گی, وہ ہمت نہیں آ رہی اس کی. اچھا, آپ نے حال ہی میں انجینئر علی مرزا کا انٹرویو کیا, آپ علم بھی رکھتے ہیں, اور کیا آپ نے ان کے متعلق پایا, کیونکہ وہ اکثر زیر بحث رہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر انجینئر علی مرزا صاحب کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ کئی معاملات میں نا ان کو چاہیے کہ کسی عالم کی رہنمائی لیں. اچھا, رہنمائی لیں یا ان کے ساتھ مناظرہ کریں؟ کیونکہ مناظرے کا ہی چیلنج ہوتا ہے, رہنمائی کا کوئی نہیں کر رہا. میں رہنمائی کا کہہ رہا ہوں کہ رہنمائی لیں. اس کی وجہ کہ میں وہ بندہ ہوں جو کسی کردار کشی پہ بلیو نہیں رکھتا, جو کسی کے اوپر الزامات اور تہمتیں لگانے میں بلیو نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے مرزا صاحب لگا رہے ہیں؟ اگر میں آپ کے اندر کوئی فلا دیکھوں گا نا تو میں چاہوں گا میں آپ کے ساتھ تنقید بھی اکیلے میں کروں, اور آپ کو کہوں یار آپ رہنمائی لے لیں فلاں بندے سے, آپ اس معاملے کے اندر تھوڑے ویک ہیں. تو جو آج تک میں نے دیکھیں, مرزا صاحب کی اپنی جو مرضی پرسنالٹی ہے, میری ان کو ایڈوائس یہ ہے, اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ وہ رہنمائی لے لیں کسی عالم سے کچھ مسئلوں کے اندر, ان کے کنسیپٹس جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں ماڈیفائی ہوں.